اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة آل عمران آیت نمبر 190 سے لفظی تشریح. انا بے شک فی میں خلق، یہ اسم مصدر ہے، اور مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو جہاں پہ لفظ کی شروعات ہوتی ہے، ورڈ شروع ہوتا ہے، تو اسم مصدر سے ابتدا ہوتی ہے، اور اسم مصدر سے کئی ورڈز، کئی الفاظ نکلتے ہیں. اسم مصدر دا انفینیٹیو یعنی فعل کے نام کو مصدر کہتے ہیں، اور مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے اس پہ تنوین یا ال آ سکتی ہے. اور اردو میں جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو عام طور پہ نہ آتا ہے. خلقی پیدا کرنا، مدد کرنا، بھاگنا، دوڑنا، عام طور پہ نہ آتا ہے. اور دیکھیں کہ مصدر صرف کام کا نام ہوتا ہے، جبکہ فعل کام کے ساتھ ساتھ زمانے کو بھی ظاہر کرتا ہے. فعل میں کرنے والا بھی چاہیے اور زمانہ بھی چاہیے. اب یہ ثلاثی مجرد میں فعل سے مصدر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں، کوئی مقررہ وزن نہیں. ہاں، فعل، فعل اور فعل، اس پہ ثلاثی مجرد کا اس میں مصدر ہو سکتا ہے، لیکن مزید فی کے مصدر کا ایک مقررہ وزن ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کا خاص وزن تو نہیں، لیکن کبھی یہ فعل، فعل اور فعل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے نصر، ضرب، رفع، نظر، ظلم، شرب. ایسے بہت سارے اس کے اوزان ہیں، تو کوئی خاص اس کا قاعدہ نہیں، لیکن یہ فعل کے وزن پہ ہے، خلق کے وزن پہ ہے، تخلیق، پیدا کرنا. السماواتی، آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، واو اور اختلاف، آنا جانا. دیکھیں یہ افتعال اس کا خاص ایک وزن ہے، تو وہی اس میں مصدر ہے. اختلاف، افتعال، آنا جانا، یہ بھی اس میں مصدر ہے. اللیل، رات، والنہار اور دن. لا البتہ، آیات، نشانیاں، آیت کی جمع، لی واسطے، اولی والے، الباب، لب کی جمع، لب جوہر کو، مغز، خلاصہ، عقل کو کہا جاتا ہے. عقل جو فطرت کے ساتھ مل جائے وہ لب ہے، اور اس کی جمع الباب ہے. الذین، وہ لوگ، یذکرون، ذکر یذکرو، اب نصر ینصرو، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، جو ذکر کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں. اللہ، اللہ کو، قیاماً، کھڑے، اس حال میں کہ قیام کھڑے ہونے کی حالت. واو اور قعود، قاعد کی جمع بیٹھنے والی حالت یعنی بیٹھے ہوئے. واو اور علی پر، جنوب جمع کی جمع، پہلو، کروٹ. ہم ان کے، واو اور یتفکرون، وہ تفکر کرتے ہیں، اور تفکر عقل میں ہوتا ہے اور ذکر دل میں ہوتا ہے. وہ تفکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں. فی میں خلق، تخلیق، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی. ربنا، اے رب ہمارے، ما نہیں، خلقتا، تو نے پیدا کیا، ھذا، اس کو، خلقتا واحد مذکر ھذی فعل ماضی معروف. ھذا اس میں اشارہ قریب، یہ، باطل، بے فائدہ، فضول، بیکار، بے مقصد. سبحانہ، پاکی کا تیری، فا پس کی، تو بچانا ہم کو. پھر عربی زبان کی وسعت دیکھیں، یہ 3 کلمات ہیں. فا الگ سے ہے، تو پس
قی، یہ پورا قوف کے نیچے جو زیر ہے ایک ہی لیٹر ہے لیکن یہ پورا سینٹنس ہے. تو بچا دے فعل امر ہے، فعل امر. نہ ہم کو، یہ اس میں ضمیر ہے. تو بچا دے ہم کو. اب نہ کیا ہے؟ مفعول ہے اور قی فعل با فاعل فعل امر ہے. تو بچا دے نہ ہم کو، تو 3 کلمات صرف ایک ورڈ میں ہیں. تو بچا دے ہم کو عذاب النار آگ کا. ربنا اے رب ہمارے، انا بے شک کا تو من جسے تدخل تو داخل کرے، النار آگ میں، ادخل یدخلو ادخال باب افعال ہے اور یہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے. تو داخل کرے النار آگ میں، فقط تو بے شک، اخزیتا تو نے رسوا کر دیا. پھر واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف، اخزیتا تو نے رسوا کیا، تو نے بے عزت کیا، تو نے ذلت و رسوائی میں ڈالا، ہو اس کو. واؤ اور ماں نہیں، لی واسطے ظالمین، ظالم کی جمع، من کوئی، انصار مددگار، مدد کرنے والا. ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک نہ ہم، سمعنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے سنا، منادی اس میں فاعل پکارنے والا، ندا لگانے والا. ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنا. منادی پکارنے والا، ینادی وہ پکارتا ہے. لیل ایمانی واسطے ایمان کے، ان کے، آمنو تم ایمان لاؤ، بھی ساتھ، ربکم تم سب کا رب، فاپس آمنا ہم ایمان لائے. ربنا اے رب ہمارے، فاپس اغفر تو معاف کر دے، تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوب ذنب کی جمع، گناہ نہ ہمارے. واؤ اور کفر فعل امر، تو دور کر دے، کفر یکفر تکفیر باب تفعیل ہے. دفنانا مٹانا، ختم کر دینا. گناہوں کا انبار چادر ڈال کے اس کو ڈھک دینا، تو دور کر دے. انا ہم سے، سیئہ سیئہ کی جمع، برائیاں، گناہ نہ ہمارے. واؤ اور توفا تو وفات دے، نہ ہم کو، معصات الابرار بار کی جمع، ابرار نیک لوگوں کے. ربنا اے رب ہمارے، واؤ اور آتی تو دے، نہ ہم کو، ما جو، وعدتا تو نے وعدہ کیا، نہ ہم سے، علی پر، رسولی کا اپنے رسول یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخسی اور نہ تو رسوا کر، نہ ہم کو، یوم دن، قیامہ قیامت. انا بے شک کا تو، لا نہیں، تخلیف تو خلاف کرتا، اخلف یخلف اخلاف باب افعال ہے. تو خلاف نہیں کرتا، المیعاد وعدہ. فا پس استجابہ قبول کر لی، استجابہ باب استفعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، قبول کی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے. انی بے شک میں، لا نہیں، اضیع میں ضائع کرتا، واحد متکلم فعل مضارع معروف، میں ضائع نہیں کرتا، عمل کام، عامل فاعل کے وزن پہ، عمل کرنے والے کا، کام کرنے والے کا، منکم تم سے، من سے، ذکر مذکر مرد، او یا انسا مؤنث یعنی عورت فیمیل، بعضکم تم میں سے بعض، من سے، بعضن بعض سے. فا پس الذین وہ لوگ، ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، ہاجرہ یہاجر مہاجرہ باب مفاعلہ ہے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے چھوڑا اپنا گھر بار. واؤ اور اخرجو وہ نکالے گئے، من سے، دیارہم ان کے گھر. واؤ اور اوزو وہ اذیت دیے گئے، اذن اس کا مادہ ہے، فی میں، سبیلی میرا راستہ. واؤ اور قاتلو، یہ قاتلو نہیں ہے تو قوف کو 2 قوف سمجھیں، قو، تو انہوں نے قتال کیا. قاتل یقاتل مقاتلہ، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب مفاعلہ کے 2 وزن ہوتے ہیں، مفاعلہ مقاتلہ بھی ہے اور قتال بھی ہے، فعال کے وزن پہ بھی یہ آتا ہے. تو قتال اور مقاتلہ انہوں نے قتال کیا. واؤ اور قتلوا وہ قتل کیے گئے، اب یہ قتل سے ہے، یہ قاتلوا ثلاثی مزید فی ہے، مقاتلہ یا قتال کے، قتال اس کا باب ہے اور قتلوا اس کا باب قتل ہے. تو قتلوا فعلوا کے وزن پہ ہے، فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب، وہ قتل کیے گئے. لأکفرن البتہ میں ضرور دور کروں گا، لام تاکید بانون ثقیلہ لازمن میں دور کروں گا، ضرور دور کروں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولا ادخلن اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا، ہم ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا اس کے نیچے، الانہار
نہر کی جمع نہریں، ثواباً بدلہ جزا ہے، من سے عند اللہ اللہ کے پاس، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن و بہترین الثواب بدلہ۔ لا یغرن، اب دیکھیں نون ثقیلہ، یہ فعل نہج بانون ثقیلہ ہے، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ غر یغر سے غرور اس کا مصدر ہے، تو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کا تجھ کو، تقلب تفاعل کے وزن پہ ہے، دیکھیں یہ اس میں مصدر ہے اور تفاعل کے وزن پہ۔ آنا جانا، الٹنا پلٹنا، قوف لام با اس کا روٹ ہے۔ چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کی، فی میں بلد کی جمع بلاد شہروں میں، متاع فائدہ، قلیل تھوڑا، متاع قلیل یہ مرکب توصیفی ہے، تھوڑا سامان، نامکمل جملہ، تھوڑا سامان بات سمجھ نہیں آئی، پہلے کو معرفہ کر دیں، المتاع الف لام لگنے سے تنوین ہٹ جائے گی، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تو المتاع صرف ایک پیش رہے گی، ایک ضمہ رہے گی، المتاع قلیل، تو پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، تو یہ جملہ اسمیہ نومینل سینٹنس، فائدہ تھوڑا ہے۔ ثم پھر مأویٰ ٹھکانہ، ہم ان کا، مأویٰ اسم ظرف مکان ہے اور اس میں مصدر بھی ہے، اور اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے، مقام سکونت ٹھکانہ، ہم ان کا، جہنم جہنم، واو اور بھی اسا کتنا برا ہے، المہاد جائے قرار، قرار گاہ ٹھکانہ، لیکن الذین وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، ربہم اپنے رب کا، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، نزل مہمانی، سامان ضیافت، من سے عند اللہ اللہ کے پاس، وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر ہے، للابرار برن یا بارن کی جمع ابرار نیکوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، من سے اہل کتاب اہل کتاب، لمن البتہ جو، یؤمن ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل اتارا گیا، الیکم تم سب کی طرف، وما اور جو انزل اتارا گیا، الیہم ان سب کی طرف، خاشعین خاشع اس میں فاعل جمع ہے، عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے، للہ اللہ کے لیے، لا یشترون نہیں وہ خریدتے، نہیں وہ خرید و فروخت کرتے، بھی ساتھ آیاتی آیتیں، اللہ کی، ثمن قیمت، اور قلیل تھوڑی، اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ان اللہ بے شک اللہ، سریع تیزی کرنے والا، الحسابی حساب، یا ایہا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اصبروا صبر یصبروا سے فعل امر جمع، تم صبر کرو، وصابروا یہ بھی فعل امر ہے لیکن باب مفاعلہ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ صبر میں بڑھ جاؤ، تو صبر میں دشمنوں سے بڑھ جاؤ، مصابرہ یہ باب مفاعلہ ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کے معنی آتے ہیں، باہم کے، اس میں اشتراک ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرو، ورابطو اور تم، پھر یہ باب مفاعلہ ہے، رابطہ اس کا روٹ ہے، ربط کہتے ہیں باندھنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھو، ان ٹچ رہو، گیٹ کنیکٹڈ، ایمان والوں کے ساتھ مضبوط رہو، مربوط رہو، ایک دوسرے کو تھام کے رکھو، رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یعنی نفس کی بندش، نگرانی کرو، مرابطہ محافظت یعنی نگرانی کرنا، چوکی دینا، اور تم تیار رہو، مضبوط رہو، ایک دوسرے کو تھام کے رکھو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعل امید ہے، تم تفلحون فلاح پاؤ، افلح یفلح، افلاح باب افعال ہے، تو تفلحون تم فلاح پاؤ۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 190 سے 190 سے، اور یہ عظیم ترین مقام ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں
عقل والوں کے لیے کھلے دلائل ہیں، وہ ان تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں، یہ سائنس ہیں، یہ علامات ہیں، اور ان سائنس کے ذریعے اکتشاف رب ہوتا ہے، رب کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا ذہن وہ لمیٹڈ ہے، تو ان لمیٹڈ کو، لامحدود کو سوچ نہیں سکتا۔ بہرحال ان آیات کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اور اس پوری یونیورس کی تخلیق دیکھ کر وہ رب کا تعارف حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر وہ مرعوب ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ عطا بن ابی رباح ایک تابعی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے کوئی خوبصورت چیز ہمیں بتائیے، تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی آپ کی ہر ادا نرالی تھی، کس شان کا پوچھتے ہو؟ ہر شان عجیب تھی۔ کہا کہ ایک رات قوم یصلی، اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اجازت دو اے عائشہ کہ میں عبادت کروں، تو میں نے کہا مجھے آپ کا قرب پسند ہے اور عبادت بھی پسند ہے، تو آپ عبادت کریں۔ آپ نے وضو کیا، قیام رکوع کیا، سجدہ کیا، آپ بہت روئے، مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ صبح کی اذان ہوئی، صبح ہو گئی۔ تو حضرت بلال نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام گناہ بخش دیے اور آپ روتے رہے، فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں گریہ و زاری نہ کروں اور اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ آج کی شب یہ آیات نازل ہوئیں اور میرا رونا شکر کا تھا۔ آپ نے فرمایا بڑی تباہی ہے جو ان آیات کو پڑھے اور تفکر نہ کرے، غور نہ کرے۔ آپ یہ آیات تہجد سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور وضو سے پہلے آسمان کو دیکھ کر یہ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک غیر شعوری ایمان ہے، تقلیدی ایمان ہے کہ ہم بورن مسلمس ہیں۔ دوسرا شعوری ایمان ہے، کانشیس، اکتسابی ایمان، کہ جس کو ارن کرنا پڑتا ہے۔ تو فطرت عقل سے فیول لیتی ہے، عقل کے ساتھ فلسفہ چلتا ہے، لیکن قرآن پاک میں فلسفہ نہیں، حکمت ہے۔ فطرت کے ساتھ حکمت چلتی ہے۔ عقل فطرت سے ہٹ جائے تو وہ ایول بن جاتی ہے، عیار بن جاتی ہے، وہ لب نہیں رہتی۔ تو کہا کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو لب کیا ہے؟ کہا اللب عقل خالص، عقل صالح من الشوائب، بیکار چیزوں سے پاک ہوتی ہے لب۔ کہا جاتا ہے عقلت المرأة شعرہا، عورت نے اپنے بال باندھ دیے۔ اعقال کہتے ہیں وہ رسی جس سے عرب اونٹ باندھتے تھے، اور جو عرب سر پر لپیٹتے ہیں اس کو بھی اعقال کہا جاتا ہے۔ جیسے رسی روکتی ہے تو وہ بھی روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لب عقل خالص کو کہا جاتا ہے۔ کہا یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ کہا این قدر گفتے مباکی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن۔ تو یہ فکر اور ذکر یہ دو پرندوں کے پر کی طرح ہیں، دونوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ جس رات یہ آیات نازل ہوئیں آپ ساری رات روتے رہے اور آپ پہ رقت طاری رہی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ فتحدث رسول اللہ مع اہلہ ساعتا ثم رقد فلما كان ثلث اللیل الآخر قعد فنظر الى السماء فقال ان فی خلق السماوات والارض۔ یہ والی آیات آپ نے پڑھی، پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا، واستنى مسواک کی، پھر آپ نے 11 رکعتیں پڑھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے ایک رات گزاری، آپ نے کچھ دیر حضرت میمونہ سے باتیں کی، پھر سو گئے اور تہائی رات کو اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیات پڑھیں۔
بہت پیاری آیات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں، اور اس میں تفکر کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حل ترون من فطور، کیا تم اس کائنات میں کوئی شگاف، کوئی کمی دیکھتے ہو؟ تہجد کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے، اور اس میں غور و فکر کی دعوت ہے کہ اس وقت انسانی عقل ہر چیز سے پاک ہوتی ہے، تو کہا اس وقت اس لب کو، اپنی عقل کو لب بنا دو، عقل میں تمہارے بیکار بھرا ہے، غور و فکر کا تمہیں وقت نہیں ملتا، تو یہ وقت غور و فکر کا ہے، یہ تنہائی کا وقت ہے۔ فرمایا ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اس کو پڑھے اور اس میں تفکر نہ کرے۔ آپ نے جب لمبا سجدہ کیا تو آنسوؤں کی وجہ سے اس جگہ پہ کیچڑ بن گیا۔ فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں کے بل، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، تو ان تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ حالات بھی رات دن کی طرح ہیں، کبھی خوشی کا وقت اور کبھی غم کا وقت، تو خوشی کا وقت کو دن سے اور غم کو رات سے تشبیہ دی، کہا یہ ہر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو ان تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں یہ لب رکھنے والے جن کی عقل بیکار چیزوں سے پاک ہے، اور جب ان کی عقل اور فطرت میں نور ہوتا ہے، وہ شفاف ہوتی ہے، تو اب دماغ جو ہے، لب، یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اب دل میں تشکر آتا ہے، ذکر دل میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ایموشنز، یہ فیلنگز یہ دل میں ہوتی ہیں، تو احساس تشکر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر حال میں، تو اللہ کا ذکر ارادی اور غیر ارادی طور پر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کی عطاؤں کا نقش ان میں موجود ہوتا ہے، اور کروٹوں کے بل، اور ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کثرت سے کیا کرو، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو نہ ہو، ناپاکی کی حالت، تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور مادی اور روحانی ترقی اسی ذکر اور فکر سے ہوتی ہے، تو یہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور عقل بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب دل میں ذکر ہوتا ہے اور عقل میں فکر ہوتا ہے، تو یتفکرون، وہ تفکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، زمین و آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پہچان کر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کو بے مقصد، فضول، بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہر چیز با مقصد ہے، اب ان کی فطرت پکار اٹھتی ہے، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ اب اس آیت کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے، پہلی آیت کا تعلق ایمان باللہ سے تھا، اور اپنے وجود کا ان کو احساس ہوتا ہے، احساس تشکر ہوتا ہے، الحمدللہ میں، وہ رب ہے، میں اس کی عبد ہوں، وہ اللہ ہے جس کے آگے مجھے جھکنا ہے، اور وہ رب ہے جو عنایتوں کی بارش کرتا ہے۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں کیوں آئی دنیا میں؟ میری پوسٹ کیا ہے؟ میں اس کی عبد ہوں، میں کیوں پیدا ہوئی؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اور نتیجہ کیا نکلنا چاہیے میرا دنیا میں آ کر؟ اور اس دنیا میں تو اللہ نے اپنے اختیار میں سب رکھ دیا، اور کہا کسی کو پیسہ دیا، کسی کو محروم کر دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیمار بنا دیا، تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس میں بھرپور بدلہ ملے، مکافات عمل ہو، کہ ہر چیز با مقصد ہے، تو میرا مقصد کیا ہے؟ میں صرف کھانے پینے، میں صرف ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، صرف میں پارٹیز انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئی۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو در حقیقت اس کو بے عزت کر دیا، اس کو ذلت و رسوائی میں ڈال دیا۔ جب رب کے ساتھ کنیکشن ہوگا، اس کی پہچان ہوگی، اس کی معرفت ہوگی، تو یہ پوری زندگی کی فلسفی ہے کہ ذکر اور فکر سے انسان کو سمجھ آئے گا، حقیقتیں واضح ہوں گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، تو اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، تو وہ نور صراط مستقیم پر لے کر آتا ہے۔ تو اصل جرم کیا ہے؟ بے مقصد زندگی گزارنا۔ تو یہاں پہ پھر دیکھیں کہ ہر آیت ایک ڈائمنڈ ہے، چمکتا ڈائمنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذلت و رسوائی کی بات کی کہ اللہ نے یہاں پہ تکلیف کی بات نہیں کی، عذاب عظیم علیم کی بات نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت کی، ہم نے اس کو آنریبل بنایا اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھیں، اس کو عقل دیا، اس کو سینسز دیے کہ رب کی معرفت اس کو حاصل ہو، لیکن اس نے اپنے مقصد کو نہ پایا، مقصد سے غافل ہو گیا، کمثل الکلب، کتے جیسا ہو گیا۔ تو آگ میں ڈالے جانا تکلیف کی بات نہیں کی، کہا کہ عزت اللہ نے انسان کو دی تھی، اب اس کو اللہ رسوائی دے رہے ہیں، اللہ نے وہ عزت واپس لے لی۔ انسان کو اللہ نے فرمایا احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھالا۔ تو ذکر اور فکر، اگر ذکر دل میں ہوگا اور فکر عقل میں ہوگا تو قرآن پاک دونوں پہ اثر کرتا ہے۔ اتنی بڑی آنر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مینول اس کو دے دیا، اس نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا تو اللہ نے اس کو بے عزت کر دیا، عزت واپس لے لی۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر اس کے علاوہ ہم عزت چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ تو ہر کمال، ہر جلال اور ہر ضرورت کا پورا کرنا اللہ سے اٹیچ کر دیں، اللہ سے منسوب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا نقش جب دل پہ بیٹھ جائے تو سب فالس جو معبود ہیں وہ پگھل جاتے ہیں، طاغوت ختم ہو جاتے ہیں، رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ یہ کائنات اور قرآن پاک ہے۔ اللہ کے برینڈز دیکھیں اور پھر سوچنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا حسین و جمیل بنا دیا۔ تو ہم پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی اور ذمہ داری سے عاجزی آتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں اور عذاب سے بچ جائیں، ہیومیلیشن سے بچ جائیں۔ اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اگر ہم تفکر کرتے تو کبھی گناہ کے راستے پہ نہ چلتے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندیاں بن جائیں۔ اگر مقصد پورا کر لیا تو ہم عذاب سے بچ گئے۔ تو فطرت کا آئینہ اللہ ہمارا شفاف کر دیں، وہی کا چراغ سامنے آئے اور نورن علی نور ہو، فوراً ریفلیکشن ہو۔ تو جب آئینہ شفاف ہوتا ہے تو سنریہم آیاتنا فی الآفاق کی پکار سمجھ آتی ہے۔ روز ایک نئی زندگی اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں، ہر دن کو بامقصد گزارنا ہے۔ اللہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ روز کا ریمائنڈر ہے کہ جب رات کو سوتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی کہہ کر سوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ میں سو رہی ہوں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں مر رہی ہوں، اور پھر اٹھ کر اللہم بسمک اموت و احیا، کیسی پیاری دعا ہے، ریمائنڈر ہے کہ میں مر رہی ہوں اور پھر میں زندہ ہوں گی۔ تو یہ نہیں کہتے کہ میں سو رہی ہوں، میں جاگوں گی۔ تو یہ روز کا ایک ریمائنڈر ہے کہ اے انسان تو بے مقصد اس دنیا میں نہیں آیا۔ یاد رکھیے کہ انسان اپنے عادتوں کے پنجرے میں قید ہو جاتا ہے اور یہی عادتیں شریعت کے راستے میں ہرڈل بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مقاصد ہمارے آنے کے سمجھا دیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہم نے ایمان کی صدا لگانے والے کو سنا جو ایمان کی صدا لگا رہا تھا، فوراً ہم نے لبیک کی۔ ان آمنوا بربکم، وہ کہتا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ یہاں پہ ایمان
بالرسالت کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کی دعوت پہ کیسا ریپرکشن تھا، کیسا رد عمل تھا۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں جن کی فطرت شفاف تھی، یہ نور ان کے سامنے آیا اور نور فطرت جگمگا اٹھی۔ تو اب سوال کا جواب جو ہماری فطرت میں، ہمارے ذہن میں ابھرا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کیا کرنے آئے، تو نبیوں نے، انبیاء نے آ کر ان حقیقتوں کو کھول دیا۔ تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے ندا کی اور صحابہ کرام جن کی فطرت شفاف تھی فوراً ہی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے راہی بن گئے۔ اپنی سلامتی اور ان کی فطرت شفاف کے نتیجے میں اللہ اور آخرت کو پہچان لیا، اور نبی کی دعوت پر فوراً ان کا ریپرکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا کہ وہ دعائیں کرنے لگے۔ تو وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری یہاں پہ یہ تصویر اللہ نے کھینچی کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے صدا لگا رہے ہیں اور کیسے صحابہ کرام آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب یہ عظیم ترین دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اب فطرت شفاف پکار رہی ہے، رب کی طرف پرواز ہے کہ ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور دامن کردار کے داغ دور کر دے، مٹا دے، معاف کر دے، نامہ اعمال کے دھبے دھو دے، بڑے گناہ بھی دور کر دے، دفنا دے، گناہوں کے انبار پہ چادر ڈال دے، ستاری کی ڈھک کر دفنا دے، اور اللہ اب اچھائی اور برائی کا پتہ چلے، بیکار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کریں۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے، اور یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دینا، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرے گا۔ تو دیکھیے سننے سے دل پگھلتے ہیں، یہاں پہ اننا سمعنا منادیا کی بات ہوئی، جب سنتے ہیں تو دل پگھلتے ہیں۔ اب یہاں پہ رات دن کی بات ہوئی، تو رات دن میں فرق، اور پھر اس میں بہت بڑی بڑی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ دیکھیں کبھی راتیں روشن، دن روشن ہوتے ہیں اور راتیں اندھیری ہوتی ہیں، پھر راتیں کبھی لمبی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی ترقی، کبھی ندامت۔ کوئی دن نیکیوں کا دن ہوتا ہے اور کوئی دن برائیوں کا دن ہوتا ہے۔ آسمانوں کے بھی بدلتے رنگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، انسان کو عقل دی، اے انسان اسے فائدہ اٹھا لے۔ یہ نیویگیٹر میں نے تمہیں بھیج دیا، اس کو یوز کر کے، یہ یوزر ہے، اس کو استعمال کر کے اپنی منزل کو پا لے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ فرمایا کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اور تفکر ایسی سوچ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرے۔ غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ غور و فکر ایک نور ہے جو دل میں داخل ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ ایمان کا نور تفکر ہے، جو کثرت سے غور و فکر کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ تو ہم بھی رب کے منادی بن جائیں، سنانے والا کوئی ہو، اصل پیغام تو رب کا پیغام ہے۔ جیسے امام کے پیچھے مکبر ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد پڑھتا ہے تاکہ آواز سب سن لیں، ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، ہم مکبر بن جائیں، اور اس لڑی میں، خوبصورت لڑی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرو دیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، اور دے ہم کو جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا، جنت کا، مغفرت کا، کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو رحمت کو وسیلہ بنایا گیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔
ہم نعمتوں کی عزت کریں، اللہ ہمیں عزت دے آخرت میں بھی اور دنیا میں۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تو وعدے رسولوں نے کیے، انہوں نے آ کر بتایا۔ اللہ ایمان کے وسیلے سے ہم سب کو بچا دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہ ہم وسیلہ بناتے ہیں تیرے ناموں کو، خوبصورت ناموں کو، اور رب کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور رب کو رب پکارنا رب کو پسند ہے کہ رب اذنبت فاغفر لی، ربنا تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، واسع المغفرہ، اللہ تو ہی ہماری خطائیں معاف کر سکتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے تو روز محشر اللہ تعالیٰ ڈالے گا، آج ان کو رسوا نہیں کریں گے تو روز محشر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسوا نہیں کرے گا۔ فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، ہر جوڑ پہ، ہر جوائنٹ پہ صدقہ ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا، کسی کی مدد کر دینا، سواری پہ سوار کرا دینا۔ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ۔ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ، نیکی کے کاموں کی طرف، نماز کی طرف چلنا صدقہ۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ فرمایا انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، انسان کے 360 جوڑ ہیں۔ من کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عزما عن طریق الناس او امر بمعروف او نہا عن منکر عدد 60 و 300 فإنه یمسی یومئذ وقد زحزح نفسہ عن النار، یہ تمام چیزیں صدقات ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار کرنا، راستے سے چیز کو ہٹانا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، تو یہ سب چیزیں ہیل سے، جہنم سے ریسکیو کرنے کا، بچانے کا ذریعہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عبادت بنا دیا۔ تو کہا اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کیجیے، فاستبقوا الخیرات میں سے بنا دیجیے۔ کہا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہوگی اس کو اللہ والوں سے بھی محبت نہ ہوگی۔ یہاں پہ وسیلہ کی بات ہوئی تو کہا اچھے عمل کا واسطہ ایمان کا وسیلہ، یا ایمان کا وسیلہ جائز ہے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کیسے نیک عمل کے وسیلے سے ان کے پتھر ہٹ گئے جو 3 لوگوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے دیے تھے۔ کما صلیت علی ابراہیم، یہاں پہ دعا کو وسیلہ بنایا گیا، گناہوں کا اعتراف کر کے وسیلہ بنا دیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہاں گناہوں کا اعتراف کر کے وسیلہ بنایا گیا۔ حضرت ام حرام کے بارے میں ہے کہ آپ مسکرا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ سمندر پر ایک لشکر سمندر پہ سفر کر کے جہاد پہ جائے گا، وہ ایسا ہے کہ تختوں پر ہوں گے۔ تو کہنے لگیں دعا کیجئے میں بھی انہی میں سے ہوں، یہ لا ریب فی، کہ جو سنتے تھے تو اس یقین کے ساتھ کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو فرمانے لگی میں بھی انہی میں ہوں۔ تو بہرحال ایک مہم پہ گئیں، سمندر پار کر کے گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئیں، اور یہی چیز اسی چیز کو وہ کامیابی سمجھتے تھے صحابہ کرام اور صحابیات۔ فاستجاب لهم ربهم، تو جواب میں ان کے رب نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کی انتہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، خواہ مرد ہو یا عورت، ان میں مساوات ہے، ان میں اتحاد ہے، ان میں یگانگت ہے، تو کمپلیٹ مساوات ہیں، تو مورل سٹیٹس برابر ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، مرد عورت جو کام کریں گے تو برابر کا صلہ ہے، تو صلے کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے۔
کہا کہ ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان میں سے ان کو شامل نہ کیا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو کہا کہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اعمال کو غبار نہ بنائے، دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، تو کہا کوشش ہوگی تو پھر اللہ عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، باپ کے نطفے سے اور ایک ماں کی رحم سے، مرد اور عورت۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ان کو اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے جنگ کی اور قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے قصور معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں جزا ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تو کہا جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، اپنے ہی لوگوں سے ہجرت کی، گھروں سے نکالے گئے، اور پوچھا گیا آپ سے کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، تو یہ ہجرت ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہر وہ کام چھوڑ دو جو تیرے رب کو ناپسند ہے۔ اور مہاجر مجاہد ہوتا ہے، فرمایا جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، اپنی خواہشوں سے ایسے جہاد کرو جیسے دشمنوں سے کرتے ہو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں ان کافروں کی سازشیں، ان کی رونقیں، ان کی ترقیاں، ان کی تفریحی گاہوں کے ہنگامے، ان کی ایکٹیویٹیز، کفر کے ساتھ ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ سب متاع الغرور ہے، اور یہ فوکس قرآن پاک درست کرتا ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا لطف ہے، تھوڑا سا سامان ہے، تو کہا یہ کفار کا غلبہ، ان کی تجارت، ان کی رونقیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، ایمان کے پھل کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا جائے قرار ہے۔ دنیا آخرت میں فرق ہے، دنیا سے آخرت کا نتیجہ عکس نہ کرو۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی کیا، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے سامان ضیافت ہے، مہمانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے۔ تو پیاری جنت سے اللہ ہمیں محروم نہ کریں۔ تو دنیا آخرت اللہ سے مانگنی ہے، دنیا کی حسنات بھی اور آخرت کی حسنات بھی۔ حضرت ایوب کے بارے میں ہے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسیں تو سمیٹنے لگے۔ اللہ نے پوچھا پہلے اتنا کچھ تمہیں دیا اور سمیٹ رہے ہو؟ تو بولے اللہ میں تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فضل و کرم مانگنا ہے، حسنات مانگنی ہے، دنیا کی ہر نعمت مانگنی ہے، اور پھر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے کہ اللہ جو چاہے کہ ہر چسا کی ماریخت این الطاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کا وعدہ کیا، دنیا نہیں ملی، دنیا ویسے چھوڑ کے جانی تھی، سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، آخرت دائمی ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کوئی اس کے تصور تخیل میں آ سکتا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کیسا ریوارڈ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہر صورت واضح ہے اور اہم ہے، بہت پیاری صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان میں نسبت زوجیت ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا، خاشعین للہ، وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگتا۔ تو نجاشی کے لیے
یہ آیت اتری کہ دیکھیں سب سے زیادہ عیسائی ایمان لانے والے ہیں سوائے مشرکین عرب کے، تو باقی مشرک جو ہیں مشرکین عرب تو ایمان لائے، باقی مشرک مشکل سے اسلام قبول کرتے ہیں، عیسائی سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی گواہی دی کہ دیکھیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں عیسائیوں میں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو قرآن پاک ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، وصابروا اور صبر میں دشمنوں سے بڑھ جاؤ، صبر کے ساتھ جنگ کرو، مقابلے میں مضبوط جمے رہو۔ یہ جامع آیت ہے اور اجتماعیت کا نسخہ ہے۔ ورابطوا اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو، گیٹ کنیکٹڈ تو سپورٹ سسٹم ہو، ان ٹچ رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ حبل اللہ تمہیں اللہ نے تھما دی، اس کو لے کر صبر اور شکر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، ایک دن اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یا مسجدوں میں چل کے جانا، یہ سب رباط ہیں، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو ہر آیت کی بگننگ اور اس کا اختتام ملتا جلتا ہوگا۔ وہاں پہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا، اور یہاں پہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کی تصدیق کی اور جھوٹ کو واضح کر دیا۔ قرآن پاک نے اہل کتاب کے سچ ماننے کی تصدیق کر دی۔ تو فرمایا کہ تم آپس میں جڑ کر رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایک مسلمان عالم جا رہے تھے، عمدہ لباس پہن کر، عمدہ گھوڑا تھا، تو کافر ملا جو انتہائی بدحال تھا۔ اس نے کہا تم تو کہتے ہو دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تم مزے میں ہو اور میں مصیبت میں۔ کہا جو نعمتیں مجھے ملیں تو جنت کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں، اور کفر کی وجہ سے جو سزا تمہیں ملے گی تو سمجھو کہ تم آج جنت میں ہو اور میں قید خانے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا یقین ہم سب کو عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان نعل النبی کان لہا قبالان، آپ کی جوتی ایسے ہوتی تھی کہ دو دو تسمے ہوتے تھے، ہوائی چپل کی طرح آپ کے نعلین مبارک ہوتے۔ فرمایا کہ کان النبی مربوعا وقد رأیتہ فی حلۃ حمراء ما رأیت شیئا احسن منہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے اور ایک بار سرخ چادر میں دیکھا تو فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں تھا۔ اور دیکھیں زندگی کے اس سفر میں میانہ روی ہو، کہا لا تکن رطبا فتعسر ولا یابسا فتکسر، اتنے نرم مت بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ اور اتنے خشک مت بنو کہ توڑ لیے جاؤ۔ تو کامیابی کی شرائط اللہ نے بتا دی کہ یہ صفات ہوں گے تو تم کامیاب ہوگے، تم سکسیسفل ہوگے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا کشکول لے کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کی رسوائیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران مکمل ہوئی۔